ایک بات یاد رکھیے گا، اب تک میں نے بیان نہیں کی ہے، غور سے سن لیجیے گا. جس بیٹے نے، جس اولاد نے، اور بہت غور سے سن لینا، اور یہ سن لینا کہ پوری تقریر میں نے ایک نئی بات آپ کو بتائی ہے. یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی، یاد سے سن لیجئے. جس بیٹے نے، جس بیٹی نے دنیا میں اپنے باپ کو ستایا، اپنے ماں باپ کو رلایا، نوٹ کر لینا ایک بات کو، لکھ لینا ڈائری پر یا اپنے دماغ کے کھوپڑی کے اندر ہڈی پر چسپا کر لینا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس بیٹے نے یا بیٹی نے دنیا میں اپنے باپ کو ستایا، رلایا، اور اسی طریقے سے نہ معافی مانگی، نہ ان کے پاس گیا، نہ ان سے معافی تلافی کی ہے، وہ بیٹا اس دنیا میں اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ دنیا میں اپنا انجام نہ دیکھ لے، جب تک دنیا میں اپنے باپ کو ستانے کی سزا اس دنیا میں نہ بھگت لے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قبر بھی اس کو اپنے اندر قبول نہیں کرتی ہے، ملک الموت بھی اس کی روح قبض نہیں کرتا ہے. اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے والا اس دنیا میں مرنے سے پہلے اپنے انجام کو ضرور دیکھ لے گا. اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور پہنچے گی، بغیر مصیبت پائے ہوئے اور بغیر اپنے انجام کو بھگتے ہوئے وہ موت بھی اس کو نہیں آ سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، غور سے سن لیجئے گا. اگر کسی نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلایا ہے، ستایا ہے، تو جا کر آج فجر تک کا انتظار مت کیجئے گا، پتہ نہیں زندگی ملے نہ ملے. اس لیے آج ہی جا کر اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو، یہ مت کہیے گا مولانا اگر غلطی اس کی ہو تو. حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی بھی اور کسی حالت میں بھی نہیں کر سکتے ہو، چاہے وہ تمہیں گھر سے نکال دیں یا تمہاری بیوی اور بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیں. کہیں بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، اور کہیں نکل جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ، اور کہیں سارا مال جو تم نے کمایا ہے اسی گھر میں چھوڑ دو، تو اپنے مال کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس کا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ حکم دیں تو تمہیں عمل کرنا ہے، لیکن اس کے جواب میں اپنے باپ سے یہ نہیں کہنا ہے میں بیوی کیوں چھوڑوں، بچے کیوں چھوڑوں، ہم نے کمایا ہے اپنی کمائی کیوں چھوڑوں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہو. باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، لیکن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کو کچھ کہو. اب سوچ لو اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے، اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے. دنیا میں کوئی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے اور برائیاں کی ہیں. موت آ سکتی ہے، اس کا عذاب قبر میں مل سکتا ہے، جہنم میں مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستایا ہے، رلایا ہے، تو اس دنیا میں اس کے عذاب کو وہ بھگتے گا، پہلے اس کے انجام کو بھگتے گا اور اس کا گناہ باقی رہے گا. جہنم میں تو اس کا عذاب پھر ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے کا عذاب وہ دیکھے گا اور اپنے انجام کو پہنچے گا. اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جنگ جلولہ میں 4000 بکریاں ملی. صحابہ نے سوچا اتنی بکریاں لے کر مدینہ کیسے جائیں گے، ان کو بیچ دو اور پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا. حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، جب بکریاں بیچنا ہی ہے تو مجھے بیچ دو. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت لگاؤ، اور سودا ہو گیا. حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبد الرحمن کو وہ بکریاں 40,000 درہم میں دے دی گئیں. کتنے میں؟ 40,000 درہم میں. حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے 40,000 درہم میں بکریاں لے لیں. فرمایا گھر چلو، ہم 40,000 درہم تمہیں دے دیں گے. ایک نوکر متعین کیا اور فرمایا ان بکریوں کو لے کر تم مدینے آ جاؤ، تمہاری جو محنت مزدوری ہوگی وہ تمہیں مل جائے گی. بکریاں آنے میں 8 دن لگیں گے. 8 دن ان کو بھی پہنچنے میں لگے. جب یہ اپنے علاقے میں پہنچے، یہ 2-3 دن میں پہنچ گئے. بکریاں 8 دن کے بعد آئیں. حضرت عمر فاروق کے سامنے جب مال رکھا گیا تو 40,000 درہم بھی رکھے گئے. حضرت عمر نے پوچھا یہ 40,000 درہم بھی کیا میدان جنگ میں کافروں سے لوٹے ہیں تم نے؟ جواب ملا نہیں. ہمیں بکریاں ملی تھی
4000 بکریوں کو لانا یہاں دشوار تھا، مشکل تھا، اس لیے ان بکریوں کو میں نے وہی بیچ دیا، وہ 40,000 درہم میں بکی۔ کہا 4000 بکریاں 40,000 درہم میں؟ بس بچے تھے چھوٹے چھوٹے؟ کہا نہیں، پوری بکریاں تھیں۔ کہا کس نے خریدی؟ فرمایا آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے۔ فرمایا 40,000 درہم میں یہ بکریاں نہیں ہو سکتی ہیں، لوگو تم نے میرے بیٹے کو 40,000 میں یہ بکریاں اس لیے بیچی ہیں کیونکہ وہ میرا بیٹا تھا، امیر المومنین کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے، اس کے ساتھ خاص توجہ دی گئی ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے اس لیے دے دو۔ نہیں ان بکریوں کو آنے دو، ہم اس کی دوبارہ نیلامی لگائیں گے، ہم اس کی دوبارہ بولی لگائیں گے۔ بکریاں آئیں، حضرت عمر فاروق نے ان بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بازار جب لگا تو ان بکریوں کو وہاں پہنچا دیا، پھر اس کی بولی لگائی گئی کہ لو ان بکریوں کو خریدو۔ ان بکریوں کو جب بولی لگائی گئی تو آپ یقین مانیے وہ بکریاں 3 لاکھ درہم کے اندر بکتی ہیں، 3 لاکھ درہم کے اندر وہ بکریاں بکتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے 3 لاکھ درہم میں وہ بکریاں بیچ دیں اور 40,000 درہم جو ان کے بیٹے نے دیے تھے وہ 40,000 درہم ان کو دے دیے، یہ پکڑو اپنے پیسے۔ یہ 2,60,000 کا نقصان ہو رہا تھا، ان مسلمانوں کا ہو رہا تھا، مسلمانوں کے بیت المال کا ہو رہا تھا، یہ 2,60,000 روپے بیت المال میں جمع کیے جائیں گے۔ یہ درہم بیت المال میں جمع کر دیا اور فرمایا بیٹے میں نے یہ بکریاں تم سے لے کر بیچ کر باقی پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ لہذا میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے اور مجھے قیامت کے دن پیش ہونا پڑے اور کہا جائے کہ تیرے بیٹے کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے، لہذا ان بکریوں کو میں نے بیچ دیا ہے، تمہارے پیسے درہم تمہیں مل چکے ہیں۔ ہم کریں گے ایسا؟ یہاں تو چوری کا موبائل تک ہم خرید لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ علاقہ تو بہت فیمس ہے۔ ایک بار کلیہ چک گئے تو ایک آدمی ہم ہی کو ٹوپی پہنانے لگا، مولانا 50,000 کا موبائل ہے، ہم آپ کو صرف 10,000 میں دے دیں گے۔ ہم نے کہا ارے بھیا کہیں سم میں ڈالا، کہیں پتہ چلا پولیس پہنچ گئی یو پی تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی۔ تو لوگ ہیں ایسے، تصور کرو کہ یہاں دیکھیے رعایت کس کے ساتھ برتی جا رہی ہے۔ ملک شام سنا ہوگا، سیریا جس کو آج سیریا بولا جاتا ہے، یا مصر، دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے دھوکے سے نبیذ پی لی۔ نبیذ جانتے ہو، کھجور کا پانی تھا لیکن اس میں نشہ آ چکا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ سمجھے کھجور کا پانی ہو، پی لیا، جبکہ دھوکہ معاف، لیکن پی لیا، اچھا لگا تو اور پی لیا تو نشہ آ گیا۔ نشہ آیا تو پتہ چلا کہ عمر فاروق کے بیٹے نے نبیذ پی لی، نشے والی کھجور، سڑی ہوئی کھجور کا جو عرق تھا وہ پی لیا اور اس سے نشہ آ گیا۔ عمر ابن عاص وہاں کے گورنر تھے، عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کیا ایسا ہوا؟ فرمایا ہاں، کھڑے ہو جاؤ، اور 40 کوڑے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو لگائے گئے۔ دھیرے دھیرے یہ خبر عمر فاروق کو پتہ چل گئی مدینے میں کہ آپ کے بیٹے نے نبیذ پی لی تھی جس میں نشہ آ گیا تھا، لیکن مصر کے گورنر نے ان کو سزا دے دی اور 40 کوڑے لگا دیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا، ایک گھوڑا بھیجا امیر المومنین کے نام، مصر کے گورنر کے نام لیٹر لکھا، یہ خط ملتے ہی اس نئے گھوڑے پر میرے بیٹے کو شام سے یا مصر سے فوراً گھوڑے پر سوار کر کے اس کو مدینے بھیجو اور کہو کہ تمہارے باپ نے ارجنٹ تمہیں بلایا ہے۔ خط ملتے ہی عمر ابن عاص نے حکم کی تعمیل کی، بیٹے کو لیٹر دیا، یہ تمہارے باپ کا لیٹر ہے۔ لیٹر پڑھا، بیٹے نے سوچا کوئی ایمرجنسی معاملہ ہوگا، نئے گھوڑے پر بیٹھا، دوڑتا ہوا چلا آیا۔ بیٹا گھر گھس رہا تھا، حضرت عمر نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا گھر میں۔ کہا رک جاؤ، اپنی ماں سے بعد میں ملنا، پہلے یہاں کھڑے ہو جاؤ۔
کہا کیوں؟ سنا ہے کہ تم نے مصر میں نشہ کر لیا تھا۔ جواب دیا ہاں کر تو لیا تھا، نشہ تو آیا تھا، لیکن اس کی سزا تو مجھے مل چکی ہے ملک شام میں یا مصر میں، 40 کوڑے میں کھا چکا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹے پھر سے کھڑے ہو جاؤ، مجھے عمر ابن عاص کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، شاید 40 کوڑے تمہارے جسم کے اوپر اتنی زور سے نہیں لگائے گئے ہوں گے جتنی زور سے لگنا چاہیے، شاید رعایت برتی گئی ہو کیونکہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، اس لیے ہلکے ہلکے کوڑے مار دیے گئے ہوں۔ جلاد نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہوگی کہ ہلکے ہلکے کوڑے مارو، یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے، میں اپنے سامنے کوڑے لگواؤں گا، ان کوڑوں کو میں کالعدم قرار دیتا ہوں، ان کوڑوں کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوبارہ کھڑا کر دیا۔ بیٹا ماں سے ملنا چاہتا ہے لیکن حضرت عمر فاروق کہہ رہے پہلے سزا بھگتو بعد میں اندر جاؤ، اور دوبارہ کھڑا کرنے کے بعد 4 جلاد کو کھڑا کیا، کہا پہلے آدمی تم ہو، 40 کوڑے لگنا ہے لیکن تم 10 مارو گے، 10 کے بعد تمہارے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں رہے گی، ہاتھ میں کمزوری آ جائے گی، ہٹ جاؤ۔ پھر دوسرا جلاد مارے گا، پھر دوسرا ہٹے، پھر تیسرا ہٹے، پھر چوتھا، 10 کوڑے 4 جلادوں کو سپرد کر دیے، اور 10 کوڑے 4 جلادوں نے 40 کوڑے مارے، لہو لوہان ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا خون گرنے لگا، فرمایا یہ سزا ہے تمہاری، اگر عمر ابن عاص نے صحیح کوڑے لگائے ہوتے تو تمہارے جسم کی چمڑی ادھڑ گئی ہوتی اور جسم سے خون بہ رہا ہوتا، لیکن تمہاری پیٹھ سے خون کا نہ بہنا، چمڑی اپنی جگہ پر رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے ساتھ رعایت برتی گئی ہے، تمہارے ساتھ صحیح انصاف نہیں ہوا ہے، عمر فاروق کے بیٹے ہو اس لیے تمہارے ساتھ آسانی کی گئی ہے، سہولت برتی گئی ہے۔ دوبارہ اپنے بیٹے پر کوڑے لگائے۔ کیا ہم اپنے بیٹے کو اس کی بے ایمانی پر، اس کی شرارت پر، اس کے غلط قدم پر کیا ہم پوری سزا دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ ہمیں ایک ذمہ دار انسان ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں، اس واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ جب ان کو امیر المومنین بنایا گیا، امیر المومنین کا مطلب پرائم منسٹر سمجھ لو، خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کی ذمہ داری جب ان کے اوپر ڈالی گئی، ان کے کاندھوں کے اوپر ڈالی گئی، تو ان کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں ایک اونٹ بیت المال کے جس روم میں بندھا تھا رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے کہ حضرت عمر اس وقت پانی پی رہے تھے جب ان کے کانوں میں یہ آواز گئی کہ ایک اونٹ بھاگ گیا، تو اسی وقت وہ نکلے، یہاں تک کہ انہوں نے پیروں میں چپل بھی نہیں پہنی، جوتا بھی نہیں پہنا، ننگے پیر اس اونٹ کے پیچھے بھاگنے لگے۔ ایک اونچا محل تھا، اونچی بلڈنگ تھی، اس بلڈنگ کے اوپر ایک شخص کھڑا تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ کوئی آدمی ننگے پیر بھاگ رہا ہے، تو دور سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بلڈنگ کے اوپر کون کھڑا ہے، اور بلڈنگ والے کو بھی یہ نہیں دکھ رہا تھا کہ یہ کون آدمی ہے جو ننگے پیر بھاگ رہا ہے۔ عرب کی سرزمین، ریتیلی سرزمین، ریگستانی علاقہ، وہ جو بلڈنگ کے اوپر کھڑے تھے ان کا نام تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پیسے والے تھے، اچھا مکان تھا، اپنی بلڈنگ کی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ کون آدمی ننگے پیر بھاگ رہا ہے، وہ بھی ریتیلی زمین پر، اور اتنی گرمی میں، اتنی شدت کی گرمی میں کہ پیروں میں پھلک پڑ جائیں۔ کہنے لگے بڑا بے وقوف آدمی ہے، اتنی گرمی میں اونٹ کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہے، کون آدمی ہے یہ؟ ارے اونٹ بھاگ کے جائے گا کہاں؟ اور بھاگ ہی رہا تو چپل پہن لیتا، جوتا پہن لیتا، اتنا بے وقوف آدمی اتنی گرم زمین پر ننگے پیر بھاگ رہا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق بھاگتے بھاگتے اس بلڈنگ کے قریب آئے اور عثمان غنی کی نظر جب عمر فاروق کے اوپر پڑی تو پہچان لیا کہ یہ تو امیر المومنین ہے، یہ تو خلیفۃ المسلمین ہے، یہ تو امیر المومنین ہے۔ تو اوپر سے آواز لگائی امیر المومنین آپ ہیں؟
حضرت عمر نے اوپر دیکھا، فرمایا ہاں عثمان میں ہوں۔ اتنی گرم دھوپ کے اندر، اتنی گرمی کے اندر، اتنی سخت گرم زمین کے اوپر ننگے پیر بھاگنے کی تمہاری وجہ کیا ہے؟ فرمایا عثمان بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا، اگر یہ کھو گیا، اگر یہ غائب ہو گیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے رب کو کیا حساب دوں گا؟ یہ میرا اونٹ نہیں ہے، یہ بیت المال سارے مسلمانوں کی امانت ہے، اگر یہ غائب ہو گیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے اللہ کو، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اب سنیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین آپ اندر آ جائیے، عمر گھر پہ آئیے، میرے پاس کئی کام کرنے والے خادم ہیں، سروینٹ ہیں، نوکر ہیں، میں ان نوکروں کو، میں ان خادموں کو، میں ان کام کرنے والوں کو ان اونٹ کے پیچھے لگا دیتا ہوں جو بھاگ رہا ہے، وہ ابھی پکڑ کے لے آئیں گے، آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئیے اور پانی پی لیجئے، کچھ کھا لیجئے، گرمی ہے اور اتنی شدید گرمی میں اور آپ ننگے پیر بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا جواب سنیے، عثمان غنی نے کہا اندر آئیے، آپ ٹھنڈا پانی پیجئے، کچھ کھا پی لیجئے اور اس کے بعد میں ہم اپنے نوکروں کو لگا دیتے ہیں، وہ آپ کا اونٹ پکڑ کر لے آئیں گے۔ حضرت عمر ایسے اوپر مدے کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں عثمان تیرا پانی بھاڑ میں جائے، تیرا پانی تجھے مبارک، نہیں پینا مجھے تیرا پانی، یہ اونٹ بھاگ رہا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اگر یہ غائب ہو گیا تو کل قیامت کے دن تمہارے نوکروں سے سوال نہیں ہوگا، مجھ سے سوال ہوگا، اس اونٹ کو پکڑنے کی ڈیوٹی میری ہے، تمہاری نہیں، تمہارے نوکروں کی نہیں، پانی تجھے مبارک ہو، تم پیو، تم اپنے نوکروں کو پلاؤ، میں تو اس اونٹ کا پیچھا کر کے ہی رہوں گا۔ پھر حضرت عثمان کی آنکھوں نے دیکھا، حضرت عمر نے بھاگنے میں تیزی کر دی اور اس اونٹ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے اور اس اونٹ کو پکڑ کر لائے۔ جب لوٹ کر آئے تب عثمان غنی کے ہاں انہوں نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد اس اونٹ کو بیت المال میں جب جمع کیا تو بیت المال میں جو دیکھ ریکھ کرنے والے لوگ تھے ان کی میٹنگ کی، کریں گے آپ تو اپنے گھر کے اپنے بچوں کی میٹنگ نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت عمر نے بیت المال کے سارے خادموں کو بولا ادھر آؤ، یہ اونٹ بھاگا تو کیسے بھاگا، کیوں بھاگا، یہ رسی سے بندھا تھا، سارے اونٹ بندھے، یہ اونٹ کیوں بھاگا، کیا کھانا نہیں دیتے ہو، یہ اونٹ بغاوت پر کیوں اترا؟ تو کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، وجہ کیا ہے۔ جب اس اونٹ کا حلیہ دیکھا گیا، وہ اونٹ بار بار اپنی دم ہلا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دیکھو یہ اپنی دم بار بار ہلا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس اونٹ کی جب دم پکڑ کے اٹھائی گئی تو پتہ چلتا ہے کہ اس اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں زخم ہو چکے ہیں، پھوڑے پھنسی، جس میں خون لگا ہوا تھا اور وہ اپنے ان زخموں کی وجہ سے نہ بیٹھ پا رہا تھا نہ لیٹ پا رہا تھا۔ اس تکلیف کی وجہ سے اس نے غصے میں اپنی رسی کو توڑ لیا اور بھاگنے لگا جنگل کی طرف، اس کو چین نہیں مل رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے جب دم اٹھائی اور اس زخم کو دیکھا تو فرمایا بس اس اونٹ کے بھاگنے کی وجہ پتہ چل گئی، اس زخم کی وجہ سے اور اس کی تکلیف کی وجہ سے یہ اونٹ بھاگ رہا ہے۔ پھر خود جنگل میں جاتے ہیں، احساس دیکھیے، ذمہ داری دیکھیے، پھر جنگل میں جاتے ہیں اور جنگل میں جانے کے بعد جڑی بوٹی تلاش کرتے ہیں۔ اس زمانے میں حکیم لوگ بہت تھے، پوچھا کہ کون سا پودا کام آئے گا، کون سی جڑی بوٹی کام آئے گی، اسی جڑی بوٹی کو توڑ کے لائے، اس کو سل بٹھ پہ پیسا اور پیسنے کے بعد خود اپنے ہاتھ سے اس اونٹ کی دم اٹھائی اور اپنے ہاتھ سے اس اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں لگا رہے ہیں، مرہم کو، پٹی کو، اس لیپ کو جو جڑی بوٹی سے پیسا تھا اس کو لگا رہے ہیں، اور لگانے کے بعد
جب اونٹ کو تھوڑا سا آرام آ گیا اور بیٹھ گیا، تب حضرت عمر نے آسمان پر نظریں ڈالی اور فرمایا الہ العالمین، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے رب، جو کام میرے حق میں تھا اور جو میری طاقت میں تھا وہ میں نے کر دیا، جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا۔ اس لیب سے شفا دینا نہ دینا یہ تیرا کام ہے، اس اونٹ کی خدمت کرنا، اس کے لیٹرین کے راستے میں مرہم لگانا، جڑی بوٹی کو پیس کر اس کی جگہ پر لگانا، جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ اے اللہ، قیامت کے دن اس پر میرا مواخذہ مت کرنا، اس پر میرا سوال جواب مت کرنا، اس پر مجھ سے پوچھ تاچھ مت کرنا۔ اس واقعے سے ہمیں کتنی چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ وہ امیر المومنین تھے، تو اونٹ کیوں بھاگا، کیسے بھاگا، اس تک کا انہوں نے خیال رکھا اور اس کو پکڑ کے لائے، اور لائے ہی نہیں، جنگل میں جڑی بوٹی تک لے کر آئے اور اپنے ہاتھ سے لگایا۔ یہ ایک ذمہ دار انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کیا ہم نے اس ذمہ داری کو نبھایا؟ کیا ہم اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر انسان ذمہ دار ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی چرواہا ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی چراگاہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ امام مسجد کے مقتدیوں کا ذمہ دار ہے، سردار اپنے سماج کا ذمہ دار ہے، مولانا اپنی قوم کا ذمہ دار ہے، اپنی بستی میں جہاں وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا وہاں کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، اس کی غیر موجودگی میں، اپنے پتی اپنے ہسبینڈ کی غیر موجودگی میں اس کے پیسوں کا، اس کی دولت کا غلط استعمال نہیں کر سکتی ہے، اور اس کی امانت یعنی خود وہ عورت جو اپنے پتی کی امانت، اس امانت میں وہ خیانت نہیں کر سکتی ہے، یعنی یہ عورت اپنے پتی کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے کے ساتھ بازار نہیں جا سکتی ہے، کسی دوسرے کے ساتھ مارکیٹ نہیں جا سکتی ہے، اپنے پیسوں کا، اپنے پتی کے پیسوں کا درپیوگ نہیں کر سکتی ہے، غلط استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ آپ باپ ہیں تو اپنی بیٹے بیٹی کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، آپ شوہر ہے تو بیوی کے ذمہ دار ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا۔ حضرت عمر فاروق کا احساس دیکھیے آپ کہ انہوں نے اس اونٹ تک کو غائب نہیں ہونے دیا، خود پکڑ کے لائے۔ آج ہمیں چھوٹی سی کرسی مل جائے تو ہم اپنے نوکروں سے چلو یہ کام کرو، چلو تم یہ کام کرو، ابھی تک کیا نہیں ہے۔ حضرت عمر چاہتے تو اس اونٹ کو بیت المال کے کام کرنے والوں کو کہہ سکتے تھے پکڑ کے لاؤ، کیسے چلا گیا، جاؤ، میں تو امیر المومنین ہوں، پریسیڈنٹ ہوں، میں کیوں جاؤں، تم جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ لیکن حضرت عمر نے ان سے نہیں کہا، خود گئے، پکڑ کے لائے۔ یہ احساس ہونا چاہیے ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا۔ ہم اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں۔ قرآن کریم سب سے پہلے ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں، اے ایمانوں والو، اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو، کبھی آپ نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہوگا، ایروپلین میں آپ اڑے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایئر ہوسٹس فلائٹ کی اڑان سے پہلے اناؤنسمنٹ کرتی ہے، آپات کالین استھتی میں اگر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو آکسیجن ماسک اپنے آپ کی کرسی کی پیٹی کے پاس آ جائیں گے، آپ پہلے خود ناک پر لگائیں، اس کے بعد اپنے بچوں یا دوسرے پیسنجر کا لگائیں، پہلے اپنا خیال کریں اور جب اپنے اوپر ماسک لگا لیں تب اپنے بچوں کا لگائیں۔ یہ آج
ہوائی جہاز میں یہ ایئر ہوسٹس بولتی ہے، اناؤنسمنٹ کرتی ہے، جن لوگوں نے سفر کیا ہوگا ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا۔ قرآن کریم بھی ہمیں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور جب تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ گے تو پھر تمہیں فکر ہونی چاہیے اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی۔ اس احساس کو ہم اور آپ سمجھیں۔ ابھی ہم صرف اسی پہ آئے ہیں کہ ذمہ داری کا احساس پہلے ہمارے اندر ہو۔ آپ کے اوپر صرف ایک ہی ذمہ داری نہیں ہے، پہلے آپ یہ طے کریں کہ آپ مرد ہیں یا عورت۔ مرد کی ذمہ داری الگ ہے، عورت کی ذمہ داری الگ ہے۔ اب آپ مرد ہیں تو یہ طے کریں کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ۔ شادی شدہ ہیں تو اس کی ذمہ داری کچھ اور بنتی ہے، غیر شادی شدہ ہیں تو اس کی ذمہ داری کچھ اور بنتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ شادی شدہ ہیں تو آپ باپ ہیں تو آپ کے بیٹے کتنے ہیں، آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں، آپ کے بیٹے اور بیٹی اتنی ہیں تو آپ یہ دیکھو کہ بیٹوں کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، بیٹیوں کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داریوں کے احساس میں ایک احساس یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے مرنے سے پہلے اپنے گھر میں آپ نے اپنی بیٹی کے لیے اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنی وراثت میں سے کتنا حصہ اس کے لیے وقف کیا ہے یا اس کے لیے متعین کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے 1,00,000 2,00,000 5,00,000 روپے اس کی شادی میں خرچ کر کے آزاد چھوڑ دیا ہے اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیٹے اپنی بہن کو آپ کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا سے مر کے چلے گئے اور آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی وصیت نہیں کی ہے اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کی ساری زمین آپ کے بیٹوں نے، آپ کے مکان آپ کے بیٹوں نے لے لیے تو آپ کا حج بیکار، آپ کے روزے بیکار، آپ کی قربانیاں بیکار، کیونکہ آپ نے حق مارا ہے اپنی بیٹی کا، آپ نے وصیت نہیں کی تھی۔ اس لیے قیامت کے دن آپ کا حج کام نہیں آئے گا، آپ کی نمازیں کام نہیں آئیں گی، آپ کے روزے کام نہیں آئیں گے، آپ کی تہجدیں کام نہیں آئیں گی اگر آپ نے سب کچھ بیٹوں کے لیے کیا ہے اور بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو ذمہ داری کا احساس ہمیں اور آپ کو یہاں ہونا چاہیے۔ صاحب میری بیٹی بہت سیدھی ہے، ہم نے اس کی شادی کر دی، وہ اپنے بھائی سے کچھ لے گی نہیں۔ بھائی سے تو چھوڑو، آپ کی وراثت میں سے بیٹی کا بھی حق ہے اور آپ اپنے بیٹے کو جو دیں گے تو وہ اس کا بھائی ہے، وہ باپ کی وراثت سے میں سے بھی حقدار ہے اور اپنے بھائی کی وراثت سے ویسے بھی حقدار ہے۔ اور کل اگر اس کے بیٹے ہوں گے تو وہ اپنے بیٹوں کی پراپرٹی اور زمین و جائیداد میں سے بھی حقدار ہوگی اور اپنے شوہر، اپنے پتی کی وراثت سے میں بھی اس کو حق ملے گا۔ عورت کو چاروں جگہ سے حق مل رہا ہے، باپ بھی بیٹی کو دے گا، بھائی کی وراثت سے میں سے بھی حق ہے، بیٹے کی وراثت سے بھی حق ہے اور شوہر کی وراثت سے بھی حق ہے۔ اللہ کی قسم جتنا عزت ایک عورت کو اسلام نے دی ہے دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گی، چاہے کتنا لوگ چیختے رہیں اور چلاتے رہیں۔ اس دیش کا پردھان منتری 15 اگست کو خود بھاشن دے رہا ہے دلی کے لال قلعے سے اور عورت کے سمان اور عورت کی عزت کی بات کر رہا ہے، لیکن اسی کے بھاشن کے دوران 15 اگست کو بلقیس بانو کے گناہ گاروں کو جیل سے چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ کتھنی اور کرنی دیکھیے۔ تو میرے بھائیوں، عورت کو جو عزت اسلام نے دی ہے وہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں۔ تو آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، پھر احساس پیدا کریں۔ اب آئیے میں بتاتا ہوں، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے اور بیوی بچوں کو کیسے بچایا جائے، یہ واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت لمبی چوڑی کوئی تقریر آپ کے سامنے نہیں ہوگی۔ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ بہت زیادہ تھا، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قدم اٹھانے پر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے سوال کر لے اور ہم جواب نہ دے پائیں۔
مثلاً شریعت کا ایک مسئلہ ہے، اب آج کل تو لاگو نہیں ہوگا، پہلے زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے۔ پہلے ہوتا تھا، لوگ غریب ہیں اپنا لڑکا بیچ دیا، یا میدان جنگ میں بہت سے لوگ پکڑ لیے گئے، ہم نے ان کو غلام بنا لیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے، لیکن اب پوری دنیا کی ہیومن کمیٹی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے بچے کو بیچے، اپنی لڑکی کو بیچے اور دوسرے کے حوالے کر دے اور پھر وہ اس کا غلط استعمال کرے۔ تو ہیومن کمیٹی نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے اور یہ اچھی چیز ہے۔ تو اس زمانے میں جب لوگ خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جیسے کوئی شخص روزے کی حالت میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ اگر وہ صحبت کر لے تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا، اس روزے کو کی قضا کرنا پڑے گی، پہلا تو وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک غلام آزاد کرے گا۔ تو پہلے جب غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے، اس لیے لوگ خرید کر آزاد کرتے تھے۔ غلام خرید کر آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھے گا، نفلی روزے پے در پہ مسلسل کنٹینیو، اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا۔ تو پہلے غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ایک غلام تھا، ان کو ملا تھا، بیت المال سے ان کو دیا گیا تھا کہ تم ان کی خدمت کرو۔ بھائی گلے اور اناج کو یہ غریبوں میں یا مسکینوں میں پہنچائیں گے تو بھی امیر المومنین پہنچائیں، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، تم اپنے کاندھے پر لا دو، تم ان کا ساتھ دو۔ اس لیے ایک خادم ان کو ملا تھا، ایک غلام ان کو ملا تھا۔ جب وہ خادم ہمیں ملا تو اگر وہ کوئی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے تو اس کی کمائی مالک کھا سکتا ہے، اس مسئلے کو یاد رکھیے گا۔ مثلا ہم نے کسی کو غلام کو خریدا، چونکہ وہ میں نے خریدا، قیمت لگا کر میں نے خریدا ہے، اب ہم اس کو مزدوری کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، تو وہ جو محنت کرے گا وہ مزدوری ہم لے سکتے ہیں، اور اس کے عوض ہم اس کو دونوں تینوں ٹائم کھانا کھلائیں گے، پلائیں گے، لیکن اس کی مزدوری ہمارے لیے جائز ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کو مزدوری کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ کچھ کر کے لاؤ، کما کے لاؤ۔ وہ مزدوری کرنے گیا، لیکن اس کے ہاتھ ایک یہ کہہ لو کہ اس کے ہاتھ میں ایک انعام لگ گیا، کسی نے اس کو کھجور دے دیے، کھجور گفٹ میں، لو 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 لو۔ اور وہ کھجور بھی کیسے تھے؟ اس نے کبھی کسی میاں بیوی کو جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، اپنے دوست کو اپنی بیوی کے ساتھ، تو ہوتا 5-6 مہینے کا حمل ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو اس آدمی نے، ابو بکر صدیق کے غلام نے، اس کی بیوی کے پیٹ کو دیکھ کر کہا تھا اپنے دوست سے، ارے واہ بیوی امید سے ہے، کہاں ٹھیک ہے بھابھی کو لڑکا ہوگا۔ یعنی دھول میں لاٹھی ماری، اس کو کوئی تجربہ تھوڑی تھا، لیکن اس نے ایک دھول میں لاٹھی ماری کہ جاؤ بھابھی کو لڑکا ہوگا۔ تو 3-4 مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہی ہوا، تو وہ کھجور لے کر آ رہا تھا اس کو دینے کے لیے، اور راستے میں یہ مل گیا تو کہا لو 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 تم تو بہت پہنچے ہوئے بابا ہو یار۔ کہ کیا ہوا؟ کہ تم نے یار 2-3 مہینہ پہلے ہماری بیوی کو دیکھ کر کہا تھا تو جاؤ بھابھی کو بیٹا ہوگا، آج بیٹا ہی ہوا ہے، تو میں مان گیا ہوں تم تو بہت ایکسپیرینس ہے، تمہیں تو تجربہ پیٹ دیکھ کے بتا دیتے ہو لڑکا کر کے۔ کہاں ہمیں تو اوپر والے نے دیا ہے، یہ تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے۔ کہ یہ لو کھجور، تو یہ کھجور تو حرام کے تھے۔ بھائی آپ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو تو صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل الٹرا ساؤنڈ مشین بتا دیتی ہے، مولانا قرآن کی آیت تو غلط ہو رہی ہے، غلط نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج انسان کو کیا ہے، مشین کو نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا ہے، مشین کو نہیں۔ اب انسان نے اپنی عقل سے اس مشین کو بنا لیا، لیکن ڈاکٹر کو پھر بھی نہیں معلوم کہ لڑکا یا لڑکی، جب تک اس مشین پر ایکسرا کر کے اس کا پیٹ کا فوٹو نہ کھینچ لیا جائے تب تک اس ڈاکٹر کو بھی نہیں معلوم کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے پیٹ کے اندر۔ اسی لیے ہاسپٹلس میں لکھا ہوتا ہے بھروڑ جانچ
कानूनी अपराध है। गर्भवती महिला की भ्रूण जांच, गर्भ की जांच कानूनन अपराध है। यहां भ्रूण जांच नहीं होती है, हो सब रहा है, लेकिन लिखा यही जा रहा है गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कानूनी तौर पर। तो उसने इसको इनाम दिया। अब ये वो इनाम लेकर आया तो अबू बकर सिद्दीक को भूख लगी हुई थी बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा अरे क्या लेके आए हो मजदूरी में? कहा खजूर। का इधर ला जल्दी लाओ। और उठाया और एक खजूर खा लिया। देखिए था क्या? हराम का, लेकिन रोजाना मेहनत मजदूरी करके लाता था, इसलिए जानते थे कि मेहनत करके लाता है। और देखिए इत्तेफाक से रोज पूछते थे आज क्या किया, वो बताता था, खा लेते थे। लेकिन उसी दिन नहीं पूछा, खजूर देखा, इधर ला बहुत तेज भूख लगी हुई है, उठाया और एक खा लिया। इत्तेफाक देखिए उसी दिन भूल गए पूछना कि रोज मेहनत करके लाता तो आज भी लाया होगा। उठाया और एक खजूर खा लिया। गुलाम देख रहा कि अरे आका मालिक क्या हुआ, आज नहीं पूछा कि खजूर कहां से लाए हो? कहा नहीं, रोज मेहनत करके लाते थे, आज भी लाए होगे? कहा नहीं, आज ही मेहनत तो नहीं किया। फिर बताया क्यों नहीं? कहा आप रोज पूछते थे, आज पूछा क्यों नहीं? कहा मैंने तो इसलिए नहीं पूछा कि रोज मेहनत करते थे तो आज भी की होगी। कहा मैं ये इंतजार कर रहा था कि आप रोज पूछते हैं, इसलिए मेरे बताने के बाद खाते, तो आज आपने पूछा क्यों नहीं? कहा अच्छा ये बताओ कैसा था खजूर? कहा रे धूल में लाठी लग गई, मैंने कहा था लड़का होगा, लड़का ही हो गया, वो गिफ्ट में लाया था। कहा ये तो हराम है। अब है तो है, आपने खा लिया, हमारे लिए तो हलाल है, आपके लिए होगा। कहा पानी लाओ, पानी मंगाया। हो अपने बिजनेस पर और अपने कारोबार पर सब गौर कर लो। इस वाक़े को देखकर कैसा लग रहा है? एक खजूर, जबकि भूल चूक में, और शरीयत कहती है इन्नल्लाह यरफ़उ अन हाज़िल उम्मती अल खता वन निस्यान, अल्लाह ने मेरी उम्मत से भूल चूक माफ कर रखी है, भूल चूक माफ। लेकिन इसके बावजूद हजरत अबू बकर अपने गुलाम से कह रहे हैं पानी लेकर आओ। ऐसे ही जग में पानी भरा और पिया, और फिर अपनी 3 उंगलियां हलक में डाली और कै करके खजूर निकाला। थोड़ा सा निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर कै किया, फिर थोड़ा सा निकला, और उस वक्त तक पानी पीते रहे और कै करते रहे जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि सारा का सारा खजूर निकल गया होगा। तब क्या कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुना है, आप मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे, आप फरमा रहे थे जो हराम का एक लुक़मा खाता है, पेट भरकर नहीं, जो हराम का एक लुक़मा खाता है उसके दिल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक काले रंग का एक नुक्ता, स्याही, आपने वो फाउंटेन पेन देखा होगा निब वाला, ऐसे कागज पर रखिए तो हल्की सी स्याही इंक उस पर लग जाएगी कागज पर, एक पॉइंट। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन स्याही काले रंग का एक नुक्ता उसके दिल पर बिठा देता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह उस नुक्ते को, उस काले रंग के दाग को, धब्बे को मिटा देता है। और अगर वो तौबा नहीं करता तो वो धीरे धीरे नुक्ता बढ़ता जाता है, वो पॉइंट बढ़ता जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि वो पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो फिर उसको इस बात का एहसास नहीं होता है कि उसके पास जो माल आ रहा है वो हलाल का है या हराम का है। इसलिए पानी पीते रहे और निकालते रहे। ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ और अपने बीवी बच्चों को। अबू बकर सिद्दीक ने पहले अपने आप को बचा कर दिखाया कि देखो ये है मेरा अमल, हमने अपने आप को जहन्नम की आग से बचाया। अभी आ रहा बीवी बच्चों पर एक एक मिसाल उनकी भी दूंगा मैं। पहले अपने आप को देखिए, अबू बकर सिद्दीक ने अपने आप को बचाया। एक मर्तबा गुलाम को आवाज दे रहे थे, अपने खादिम को, हजरत अबू बकर से हजरत उमर फारूक, और कह रहे थे फला का नाम लेकर, फला का नाम लेकर असलम असलम। उसको आने में थोड़ी सी देर लग गई। वो आया जब तो एक थप्पड़ उसके गाल पर दिया हजरत उमर फारूक। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, देखिए अपने आप को कैसे बचाते हैं जहन्नम की आग से। अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे
جو تھپڑ مارا ہے آپ تھوڑا غور کر لیجئے کہ آپ نے یہ تھپڑ مجھے صحیح مارا ہے یا غلط مارا ہے. آج آپ زبان کھول کے دیکھ لو, زبان کھولے آپ ہی اندر. دیکھ رہے تھے آپ بہار میں ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا تھا, اور جیسے ہی پلٹی ماری, سرکار بدلی, تو آج کتنے چھاپے پڑ رہے ہیں. کچھ بول کے دیکھ لو آپ. حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو تھپڑ مار تو دیا, کہا امیر المومنین آپ کا میں غلام ہوں, آپ نے تھپڑ مارا, میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن تھوڑا غور کر لیجیے اپنے معاملے میں کہ آپ نے جائز مارا کہ ناجائز مارا ہے. کہا میں نے آواز دی, تم نے سنا کیوں نہیں؟ کتنی بار میں نے آواز دی. کہا امیر المومنین آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میری آواز تمہارے کانوں تک آئی یا نہیں آئی. آئی تو تم کیوں نہیں آئے؟ آپ نے کچھ نہیں پوچھا اور ایک تھپڑ مار دیا. اچھا بتاؤ, سنے تھے؟ ہاں. پھر کیوں نہیں آئے؟ کہا امیر المومنین جس وقت آپ آواز دے رہے تھے اس وقت میں پیشاب کر رہا تھا, میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تھا, استنجا کرتے ہوئے ہمیں دیر ہو گئی تھوڑی سی, اور جب تک آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے سامنے آیا تو آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا. میں پیشاب کی حالت میں کیسے آواز دیتا, میں کیسے بتاتا کہ میں آ رہا ہوں, میں پیشاب کر رہا ہوں, استنجا کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اسی وقت تم اپنا انتقام مجھ سے لو, اسی وقت تم اپنا بدلہ مجھ سے لو. جتنی زور سے میں نے تھپڑ تمہارے مارا ہے اتنی زور سے تم میرے تھپڑ مارو. کہا امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے مالک ہیں, آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, میرے لیے کافی ہے, بس جائیے, میں نے آپ کو معاف کیا. حضرت عمر کہتے نہیں, اس دنیا میں تم مجھے اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں اور تم میرے غلام, تم میرے خادم ہو, اس لیے مالک سے انتقام نہیں لینا چاہتے ہو. لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں, تمہیں اسی دنیا میں مجھ سے بدلہ لینا ہے, کل قیامت کے دن میں تمہیں بدلہ نہیں دے سکتا. اگر میرے پاس نیکیاں نہیں ہوئی تو تمہارا گناہ میرے سر پہ لادا جائے گا, اس لیے تمہیں اسی دنیا کے اندر بدلہ لینا ہوگا. اور پھر زمانے نے دیکھا, حضرت عمر نے اس کو مجبور کر دیا, اور حضرت عمر فاروق کے غلام نے حضرت عمر فاروق کے چہرے پر تھپڑ مارا. اور ایسا کرنے کے لیے حضرت عمر نے اس کو مجبور کیا, لو تمہیں اسی وقت بدلہ لینا ہوگا. وہ عمر جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی, وہ عمر جس سے پورا علاقہ کانپتا تھا اور تھر تھراتا تھا, وہ عمر ایک معمولی غلام کے ہاتھوں تھپڑ کھا رہا ہے. ذرا تصور کیجئے, قو انفسکم, پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا نہیں روتے, لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے, روتے. لوگوں نے پوچھا کہ جہنم کا عذاب جب بیان کیا جاتا تب تو روتے نہیں ہو, اور قبر کا عذاب بیان کیا جاتا تو روتے ہو, جبکہ جہنم کا عذاب قبر کے عذاب سے زیادہ خطرناک ہے. تو اس پر عثمان غنی یہ جواب دیتے ہیں, میں قبر کے عذاب کو سن کر اس لیے روتا ہوں, ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, قبر آخرت کی منزلوں میں سے فرسٹ منزل ہے, پہلی منزل ہے. جو قبر کے عذاب سے بچ گیا اور جو قبر کے مرحلے سے نکل گیا, جو قبر کے سوال و جواب سے کامیاب ہو کر نکل گیا, وہ تمام مرحلوں میں اور تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا, اور جو قبر کی منزل میں پھنس گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا. اس لیے میں عذاب قبر کا ذکر سنتا ہوں تو روتا ہوں. اپنے آپ کو اس طریقے سے جہنم کے عذاب سے بچایا جاتا تھا. آئیے اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ. اپنے آپ کو بچایا, اب بیوی اور بچوں کو کیسے بچایا جائے, یہ ہر آدمی فکر کرے. صرف ایک آیت ہی میں نے اٹھائی ہے,
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اسی پر سن لیجئے بس. اپنے آپ کو بچانے کی مثالیں دے دیں. ابو بکر نے کیسے بچایا، عمر فاروق نے کیسے بچایا، عثمان غنی نے کیسے بچایا. اب اپنے بیوی کو، اور پھر ایک دو مثال بچوں کی، اپنے بچوں کو کیسے بچایا جائے. اپنی بیوی کو، حضرت عمر فاروق کو ایک جنگ میں بہت سا مال ملا تھا، اس میں ایک بہت خوبصورت قسم کا دوپٹہ بھی ہاتھ میں آیا مال. اور جب وہ مال تقسیم ہوا صحابہ میں، جو لوگ جنگ میں گئے تھے ان میں تقسیم ہوا، اس ڈیوائڈ ہوا، تو وہ خوبصورت دوپٹہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ہاتھ میں آ گیا، ابو موسیٰ اشعری کو مل گیا. تقسیم ہوا تو یہ ہوتا کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ ضرورت، تو جو جس پر سب راضی ہو جاتے تھے وہ دے دیا جاتا تھا. ابو موسیٰ اشعری کو خوبصورت دوپٹہ مل گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ دوپٹہ یہ سوچا کہ میرے گھر میں تو بیوی نہیں ہے، اور میری ایک بیٹی تھی اس کی بھی شادی ہو چکی ہے، بہت دور چلی گئی ہے، اب یہ دوپٹہ میں اس کے پاس کہاں سے پہنچاؤں، اور میری بیوی ہے نہیں، تو میرے تو یہ دوپٹہ کسی کام کے نہیں ہے. تو کیوں نہ اس خوبصورت دوپٹے کو، کیوں نہ میں اس خوبصورت اوڑھنی کو، کیوں نہ میں اس خوبصورت دوپٹے کو، اس اوڑھنی کو میں حضرت عمر فاروق کی بیوی کو دے دوں. حضرت عمر فاروق کی بیوی کو وہ دے آئے. دروازے کو دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، امیر المومنین تو ہے نہیں. فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے ان سے کام بھی نہیں ہے، یہ خوبصورت دوپٹہ مجھے ملا تھا، اب میری بیوی تو ہے نہیں، بیٹی بہت دور بیاہ دی گئی ہے، اس کی شادی کر دی گئی ہے، وہاں تک تو پہنچنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ دوپٹہ میں تمہیں دے رہا ہوں گفٹ کے طور پر. حضرت عمر فاروق کی بیوی نے وہ گفٹ اس لیے لے لیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تحفہ دیا کرو، تحفہ لیا کرو. اگر تم تحفہ دو گے تو اس سے محبت بڑھے گی، کوئی تحفہ دے اور تم نے قبول کر لیا تو اس سے بھی محبت بڑھے گی، کیونکہ دلوں سے کدورت ختم ہوگی. انہوں نے دیا، انہوں نے لے لیا. لیکن چونکہ امیر المومنین کی بیوی تھی، اس لیے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے لینا ہے یا نہیں لینا ہے، کیونکہ میں معمولی عورت نہیں ہوں، میں اس دیش کے وزیر اعظم، پرائم منسٹر حضرت عمر فاروق کی بیوی ہوں، ان کی عزت پر کوئی آنچ تو نہیں آئے گی. لے لیا. ایک دن حضرت عمر فاروق جب دورہ کر کے، شہروں کا معائنہ کر کے، گلیوں کا معائنہ کر کے جب اپنے گھر میں آئے تو بیوی نے یہ سوچا کہ چلو آج تو میرے شوہر گھر میں آ رہے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کر میں تیار رہوں. اور وہ دوپٹہ جو ان کو بڑا خوبصورت دوپٹہ تھا، جو ایرانی دوپٹہ تھا، اس خوبصورت دوپٹے کو انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیا، صرف اس لیے کہ میرے شوہر مجھے دیکھ کر آج خوش ہو جائیں. آج کل ہماری عورتیں تو شادیوں میں جاتی ہیں تب کپڑے پہنتی ہیں، گھروں میں وہ کیسے رہتی ہیں، اچانک اگر پتی گھس جائے باہر سے آ کے تو چڑیل بنی رہتی ہے گھروں میں. پھر غصہ آتا آدمی کو، کم بخت میں تو اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں، یہ چڑیل بنی بیٹھی ہے. اب کیا کرے گا وہ؟ غصے میں کہے گا طلاق طلاق طلاق. اس کی ذمہ دار بہت حد تک عورتیں بھی ہیں. جو میک اپ، جو خوبصورتی اور جو بناؤ سنگار گھر میں عورتوں کے لیے جائز تھا وہ کر نہیں رہی ہیں، اور باہر دیکھو کیسے بن کے جاتی ہیں کہ شرم سے سر جھک جائیں مردوں کے. عورتیں وہ کپڑے پہن کیسے لیتی ہیں جن کپڑوں کو مرد دیکھنا بھی گوارا نہیں، کیسے کپڑے جن کی شرم سے سر جھک جائیں، آج ان کپڑوں کو لڑکیاں پہن لیتی ہیں. کیسی بےعزتی! ضمیر دیکھو، ضمیر، دل. حضرت عمر فاروق نے جب دروازے کو دستک دی، خوشی خوشی ان کی بیوی نے دروازہ کھولا. حضرت عمر فاروق نے اپنی بیوی کے کپڑے نہیں دیکھے، سیدھے ان کی نظر اپنی بیوی کی اوڑھنی کے اوپر پہنچی، بڑی خوبصورت اوڑھنی. فرمایا اے میری پیاری بیوی، یہ اوڑھنی، یہ دوپٹہ جو تم اوڑھے ہوئے ہو، اس دوپٹے کو خریدنے کی میری حیثیت نہیں تھی، میری طاقت نہیں ہے، مجھے اتنی تنخواہ، اتنی سیلری بھی نہیں ملتی ہے کہ میں مارکیٹ سے، میں بازار سے جاؤں اور اتنا مہنگا دوپٹہ خرید کر تمہیں دوں. یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تمہارے بھائی نے دیا؟ کہا نہیں. تمہاری بہن نے دیا؟ نہیں. تمہارے ماں باپ آئے تھے؟ نہیں. پھر یہ دوپٹہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ اوڑھنی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟
جواب دیا, صحیح بول دیا کہ یہ دوپٹہ یہ اوڑھنی مجھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے ہیں. ابو موسیٰ اشعری کون تھے یہ بھی سن لیجئے. ابو موسیٰ اشعری بیت المال کے کیشیئر تھے. بیت المال تو سمجھتے ہیں نا آپ, سرکاری جو فنڈ ہوتا ہے جس کو ہندی میں راج کوش کہتے ہیں. اب آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم. خزانچی کو ٹریزری خزانچی جس کو بولا جاتا ہے بیت المال کا جو خزانے کا مالک ہو, کیشیئر. تو بیت المال کے کیشیئر تھے کون؟ ابو موسیٰ اشعری. حضرت عمر فاروق نے جب سنا کہ اچھا یہ دوپٹہ تمہیں ابو موسیٰ اشعری نے بیت المال کے کیشیئر نے دیا ہے, کہاں؟ اپنی بیوی کے سر سے وہ دوپٹہ اتارا اور اس کو لپیٹ دیا, ایسے پکڑ کے ایسے گولا بنا دیا اس کا, اور وہ گولا بنانے کے بعد اپنی بیوی کے سر پہ مار دیا, کس کے مارا. چاہے جتنا بھی ہلکا ہو لیکن جب اس کو اکٹھا کر کے گولا بنا کر مارا جائے گا تو تھوڑا سا تو لگے گا سر پر. عورت کا سر بھی کمزور ہوتا ہے باڈی کی طرح, جسم کی طرح. اس کے سر پہ جب قریب سے مارا تو حضرت عمر فاروق کی بیوی بولتی ہیں کہ عمر فاروق کے ہاتھ سے گولا بنا ہوا وہ دوپٹہ جب میرے سر پہ لگا تو میرے سر میں درد شروع ہو گیا, پین شروع ہو گیا. کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بلایا جائے. ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا گیا اور طلب کر لیا گیا اور فرمایا, اے ابو موسیٰ, کیا یہ اوڑھنی, کیا یہ دوپٹہ تم نے میری بیوی کو دیا ہے؟ ہاں. کہا تم کون ہو؟ کہا بیت المال کا کیشیئر. کہا تم نے یہ دوپٹہ میری بیوی کو اس لیے دیا ہے تاکہ امیر المومنین خوش ہو جائے اپنے بیت المال کے کیشیئر سے, اور اگر بھوشیہ میں فیوچر میں وہ تھوڑی بہت غلطیاں کرے تو اس کو بخش دیا جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کے اوپر رحم کر دیا جائے. یا اس سے بھی بڑا کوئی عہدہ چاہتے ہو, قریب ہونا چاہتے ہو میرے؟ آئے ابو موسیٰ اشعری, کیا جہنم میں دھکیلنے کے لیے, جہنم میں داخل کرنے کے لیے تمہاری نظر کسی اور پر نہیں پڑی تھی, میری بیوی کے اوپر پڑی, میری بیوی کے اوپر ہی تمہاری نظر پڑی. اس اوڑھنی کو اٹھاؤ اور رفع ہو جاؤ, اس روڑنی کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ. اور یاد رکھنا, کعبے کے رب کی قسم, اس اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا. یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا, میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا, ڈبل. اپنی بیوی کو بھی اوڑھنی نہیں اوڑھنے دی. اس طریقے سے جہنم کے عذاب سے اور جہنم میں جانے سے اپنی بیوی کو بھی روک. ہم غور کریں, ذمہ دار ہے اپنی بیوی کے. آپ روکتے ہیں؟ آپ کی بیوی لگائی لپسٹک, چپڑا میک اپ, فیئر اینڈ لولی اور پاؤنڈز کریم گوبر کی طرح, اور نکل گئی کلیا چکے مارکیٹ میں, بگ بازار گھوم رہی ہیں, سامان خریدنے جا رہے. آپ نے اپنے سامنے میک اپ کرنے کے بعد اپنی بیوی کو اپنے گھر سے باہر نکلنے دیا, اپنی جوان بیٹی کو گھر سے باہر نکلنے دیا, آپ نے روکا. جہنم میں جانے سے آپ اپنی بیوی اور بچوں کو روک رہے ہیں, جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں, جب کوئی عورت گھر سے اکیلے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی ساتھ ہوتا ہے. مولانا صاحب جہنم کی بات بتائیے, بس بیوی کی بات مت بتائیے. عورتیں بھی سوچ رہی ہوں گی مولانا میک اپ کی باتیں نہ کریں, اور سب کریں, تقریر بہت اچھی ہو رہی ہے, یہ گوبر کی طرح تھوپنا اور لوٹنا یہ سب باتیں نہ کریں. اب میں اپنی عادت سے مجبور ہوں, میں کیا کروں؟ سوچو یہ کون بچائے گا؟ وہ واقعہ تو میری کسی تقریر میں سنا ہی ہوگا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں بچہ اور 4 دن سے بھوکی. انہوں نے اپنی لونڈی کو, خادمہ کو بھیجا بیت المال سے تھوڑا سا دودھ, اور عمر ابن عبدالعزیز نے جب دیکھا کہ رات کی تاریکی میں میری نوکرانی, میری خادمہ دودھ کا پیالہ لے کے آ رہی, پوچھا یہ دودھ کہاں سے لائی ہو؟ کہا بیت المال سے. کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی کے لیے.
کیوں؟ 4 دن سے بھوکی ہیں، پیٹ میں حمل ہے، اگر ماں کو کچھ نہیں ملے گا کھانے کو تو بچہ مر جائے گا. بچے کو پیٹ میں پلنا ہے اور پرورش پانا ہے تو ماں کا کھانا ضروری ہے. یہ بچے کا کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ چھین لیا. بیوی گڑ گڑاتی رہی، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، پیٹ کے اس بچے کے لیے جو آپ کی امانت ہے اور میرے پیٹ میں پل رہا ہے، امیر المومنین میرے پیارے شوہر اس بچے کی فکر کیجئے. یہ بچہ بھوکا مر جائے گا، میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے مجھے یہ دودھ پی لینے دیجئے تاکہ اس بچے کو جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے پرورش پا جائے. آپ کی امانت ہے یہ. کہتے ہیں میری پیاری بیوی یہ دودھ میرا نہیں ہے، بیت المال کا ہے. جب تک سارے مسلمانوں کی میٹنگ کر کے ان سے اجازت نہ لے لی جائے یہ دودھ تمہیں نہیں مل سکتا ہے. کہا یہ بچہ بھوکا مر جائے گا. فرمایا ہے میری بیوی جملے سنو، فرمایا میری بیوی اگر ایک پیالہ حرام دودھ سے تمہارے پیٹ کا یہ بچہ اگر زندہ رہتا ہے تو اپنے پیٹ کے بچے کو بول دو، اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو اگر تو مرتا ہے تو مر جائے، اگر حرام دودھ کے پینے سے تجھے زندگی مل رہی ہے تو مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے. اے میری بیوی اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس بچے کا مر جانا گوارا ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے، لیکن تمہیں حرام مال کھلا کر اس بچے کی پرورش ہمیں نہیں کرنا ہے. بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں اور پیٹ میں پلنے والے اس بچے کو بھی جہنم کیا، جبکہ وہ تو معصوم ہے، اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا. ذرا تصور کرو، نہیں پینے دیا اور اللہ نے پانی ہی میں برکت دی اور پھر وہ بچہ اپنے متعینہ مقدار پر پورے دن کرنے کے بعد، پورا پیریڈ کرنے کے بعد پیدا بھی ہوا، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا. تو اس طریقے سے بیوی کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے. ہم غور کریں، اپنے گھروں پر نظر ڈالیں. آپ اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے بچوں کو کبھی آپ نے پوچھا رات کے 12 بجے بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ مولانا نہیں پوچھ سکتا ہوں. کیوں؟ زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے. کیا ہو گیا؟ مولانا اگر آج اپنی اولاد سے یہ پوچھ لوں تو اولاد خود ڈانٹتی ہے، اگر تھوڑا سا ڈانٹ دیا تو وہ گھر سے نکل جاتی ہے.